السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ۔ اب یہاں پر جو حمزہ ہے اس کو لام کے ساتھ ہم ملائیں گے، القارعۃ ما القارعہ، اور میم جو ہے یہ لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور میم کے آگے جو الف ہے اور اس کے آگے جو الف ہے، یہ دو جو حمزہ ہیں یہ دو یہاں پر ساکت ہو جائیں گے۔ لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں جو ہے یہ ان کو مقصد ہے ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، ان کا جو قاعدہ ہے اس حوالے سے ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر اس کو ہم پڑھیں گے ما القارعہ ایسا ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے مل قارعہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ جو یہ واو ہے اس کے اوپر زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو ہم تین جو الف ہیں، تین الف جتنا ہم اس کو مقصد کھینچیں گے، تین الف جتنا وہ ہو جائے گی، اور یہ ایک حمزہ ہو جائے گی، یہ چار الف ہو جائیں گے۔ اور اس کو اندازہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ چار انگلیاں جو ہیں وہ بند کر لیں، جب اس کو پڑھنا شروع کریں ایک ایک انگل جو ہے اس کو کھولتے رہیں، جب چار انگل کھل جائیں تو یہ اس کا مخرج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اس کی جو ہم نے ہائٹ دینی ہے، اس کو کھینچنا ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ۔ اب یہاں پر ہم یوم، یا کے اوپر زبر ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، آگے میم ہے، یوم، یا کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے جزم ہے، یا آگے نون جو ہے یہ نون کے ساتھ تشدید ہوگی، الناس کی جو نون ہے اس کے ساتھ مشدد کریں گے، اس کو مشدد بھی کریں گے اور اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ یہ نون کے آگے جو الف ہے، حمزہ ہے، اور جو آگے لام ہے، یہ یہاں پر یہ ساکت ہو جائے گی پڑھنے میں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ۔ اب یہاں پر جو فا ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو الف ہے یا حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو میم ہے وہ مشدد ہے، اور میم کے آگے جو الف ہے اس کو ایک الف جتنا ہم کھینچیں گے، یہ حمزہ ہے۔ فَأَمَّا اس کو ہم تشدید بھی کریں گے اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے، آگے جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہے، نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، آگے سا ہے، سا کے اوپر زبر ہے، جو مین ہے من ہے اس میں بھی ہم غنہ کریں گے، فَأَمَّا جو ہے اس میں بھی غنہ کریں گے۔ یہ کیسے ہم کریں گے؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ اور یہاں پر جو واو ہے اس کے اوپر زبر ہے، الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے آگے میم جو ہے یہ مشدد ہے، اور حمزہ جو ہے ہم اس کو میم کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے اور اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے، آگے جو میم ہے اس کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر جزم ہے، یہاں پر جو ہے ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے جو حروف ہے وہ حروف حلقی ہے، اور اس کے آگے جو فا ہے، خا، اس کے آگے خا کے آگے جو فا ہے یہ بھی مشدد ہے، ہم خا کو فا کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے میم جو ہے یہ مشدد ہے،
इसको हम तशदीद करके हमज़े को मीम के साथ मुशद्दद करके पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम गुन्ना भी करेंगे। आगे हा उल्टा पेश हुआ है, इसके ऊपर भी हम मकसद इसको भी एक अलिफ जितना हम इसको आवाज़ को उठाकर पढ़ेंगे। इसके आगे जो हुरूफ़ हल्की है, इसको हम जो हलक का हमारा सीने के साथ वाला हिस्सा है, वहाँ से इसका मखरज जो है वो निकालेंगे। फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। ये वाव जो है इसके ऊपर ज़बर है, मीम जो है उसके ऊपर ज़बर है, आगे जो अलिफ है ये हमज़ा है, इसके ऊपर मद है, ये मद जो है छोटी है, इसको हम 3 अलिफ जितना इसको आवाज़ को उठाकर पढ़ेंगे। 1 अलिफ ये हो जाएगी, 3 अलिफ वो हो जाएगी, ये 4 अलिफ जितना हम यहाँ पर आवाज़ जो है वो उठाकर पढ़ेंगे। और आगे जो है नारुन हामिया, अगर ये आगे हुरूफ़ हल्की ना होता तो हम यहाँ गुन्ना करते, आगे हुरूफ़ हल्की है तो हम इसको रवानी के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। ये अलिफ जो है ये हमज़ा है, इसको हम लाम के साथ मकसद है इसको मिला लाम के साथ हम इसको पढ़ेंगे अल, और जो इसकी आवाज़ है वो हलक से ही आनी चाहिए। और इसके आगे जो हा है इसके ऊपर खड़ी अलिफ है, ये एक अलिफ जितना इसको मकसद है हम खड़ी ज़बर जो है एक अलिफ जितना हम इसको खींचेंगे अल हा। और आगे जो इसका मकसद काफ है इसके ऊपर पेश है, मीम के ऊपर पेश है, और मीम के आगे जो अलिफ है और जो लाम है ये हज़्फ़ हो जाएगा, क्योंकि आगे ता जो है ये मुशद्दद है, मीम जो है हम ता के साथ मुशद्दद करके पढ़ेंगे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता, हा हम ता के साथ मुशद्दद करेंगे, तशदीद करेंगे, क्योंकि ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको एक अलिफ जितना हम खींचेंगे, और हा जो है ता के साथ हम तशदीद करके पढ़ेंगे हत्ता। और यहाँ जो है यहाँ पर ये मकसद लिखने में है और पढ़ने में जो है ये मकसद नहीं आएगी। आगे ज़ुरतुमुल मक़ाबिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। और ये काफ जो है ये बड़ा काफ है, ये मुंह के दरमियान से इसका मखरज है, ये मुंह पुर करके मोटी आवाज़ करके पढ़ेंगे। कव्वे के मुतसिल जब ज़बान जो है ऊपर वाले तालु से टकराएगी तो वहाँ से ये इसका मखरज जो है क़ाफ का है। मक़ाबिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून। काफ जो है हम लाम के साथ इसको यहाँ तशदीद करेंगे, इसकी लाम जो है मुशद्दद है। कल्ला, आगे जो ये अलिफ है ये हमज़ा है, एक अलिफ जितना हम इसको खींचेंगे। कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। यहाँ पर जो सा है इसके ऊपर मीम है, इसके ऊपर पेश है, आगे मीम जो है ये मुशद्दद है, और इसको हम मकसद इसके साथ तशदीद करके पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे। और कल्ला जो है लाम जो है मुशद्दद है, आगे इसकी अलिफ है, एक अलिफ जितना इसको खींचेंगे। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। और यहाँ पर जो काफ है ये छोटी काफ है, ये भी इसका वही मखरज है, मुंह के दरमियान से इसका मखरज है। कौवे के मुत्तसिल जब ज़बान जो है ऊपर वाले तालु से टकराएगी, और ये हल्की आवाज़ से हम इसको पढ़ेंगे काफ को, ये छोटी काफ है। आगे लाम जो है ये मुशद्दद है, काफ जो है हम लाम के साथ मुशद्दद करके तशदीद करके पढ़ेंगे। इसके आगे अलिफ है, ये बेसिकली हमज़ा है, इसको एक अलिफ जितना हम आवाज़ को उठाकर पढ़ेंगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम
ثم لترونها عین الیقین۔ اور یہاں بھی جو سا ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے مشدد ہے، سا کو ہم میم کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے ثم، اور یہ یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ثم لترونها عین الیقین۔ اور واو جو ہے اس کو ہم نون کے ساتھ تشدید کریں گے، کیونکہ نون جو ہے اس کے اوپر شد ہے، اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے اور اس کو تشدید بھی کریں گے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور یہاں بھی سا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے مشدد ہے، سا ہم میم کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور آگے لام جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، نون جو ہے یہ مشدد ہے لنسألن کی، اس کو بھی ہم مشدد کر کے پڑھیں گے اور اس کو تشدید دے کے پڑھیں گے لام کو نون کے ساتھ، اور یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور یومئذ جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اس کو ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے جو ہے حروف حلقی ہے، جب حروف حلقی آ جائے تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کرتے، اور نون جو ہے اس کو ہم دوسری نون کے ساتھ یہ مشدد کریں گے عن النعیم، اور کیونکہ اس کو بھی ہم مقصد غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے آگے بھی حروف حلقی ہے، اور نون سے آگے جو الف ہے اور لام ہے یہ یہاں پر حذف ہو جائے گا، یہ لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب یہاں پر ہم جو یہ الف ہے یہ حمزہ ہے، نون کے ساتھ ہم نے اس کو مشدد کیا ہے، ان الانسان، اس میں ہم غنہ کریں گے، اور انسان یا الانسان جو ہے یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، اور یہاں پر الف جو ہے یہ ساکت ہو جائے گا، نون جو ہے اس کے ساتھ مقصد نون جو ہے لام کے ساتھ جو ہے اس کو ملا کر ہم پڑھیں گے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ حمزہ جو ہے یہ الف جو ہے بیسیکلی حمزہ ہے، لام کے ساتھ ہم اس کو مشدد کریں گے، اور الف جو ہے یہ یہاں پر ساکت ہو جائے گا، اور اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے یہ بھی ساکت ہو جائے گا، یہ بھی لام مشدد ہے، آگے جو لام ہے وہ بھی مشدد ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الا الذین آمنوا، یہ جو حمزہ ہے الف جو ہے اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہاں پر جو یہ لام ہے یہ اس کو ہم صاد کے ساتھ مشدد کریں گے، یہ الف ہو گیا، آگے یہ الف ہے اور لام ہے، یہ جو ہیں یہ ساکت ہو جائیں گے، یہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، وی، لام جو ہے اس کے اوپر ڈبل پیش ہے، ایک سیدھا پیش ہے ایک الٹا پیش ہے، اس کے آگے جو لام ہے وہ مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آگے کاف ہے اس کے اوپر پیش ہے، لام جو ہے پھر آگے وہ مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو ہا ہے یہ حروف حلقی ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، زا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تا جو ہے اس کے نیچے ڈبل زیر ہے، آگے جو لام ہے وہ مشدد ہے اس کے اوپر پیش ہے،
تو ہم تا جو ہے لام کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے۔ آگے میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، زا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ پڑھنے میں تا آ رہی ہے، اور جب ہم اس کو وقف کریں گے تو یہ ہا کا اس کا مخرج جو ہے وہ آئے گا، اور اس کی ساتھ جو نون ہے اگر ہم وقف نہیں کریں گے، اسی آیات کو دوسری آیات کی جو لام ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہ کیسے پڑھیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ ساکت ہو جائے گا، لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آئے گا، تو ہم اس کو نلذی پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر وقف کر دیں گے تو اس کو پوری آیات کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ ہم نے یہاں وقفیہ ہے، اگر اگلی جو آیات ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي، تو اس میں پھر یہ ہا جو ہے وقف میں یہاں پر ہا آئے گا، اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ تا پڑھا جائے گا، اس کے نیچے زیر جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور اس کو تل لذی نہیں پڑھیں گے، نل لذی ہم پڑھیں گے، اس کی نون جو ہے یہ یہاں پر اس کی ہے، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ ہم وقف کیسے کریں گے وہ ہم بتا چکے ہیں۔ آگے جو لام ہے اس کے اوپر شد ہے، یہ مشدد ہے، یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی، الذی، زال جو ہے اس کا ہلکا مخرج ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، جیم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو الف ہے اس کو ایک الف جتنا اس کو کھینچیں گے، یہ حمزہ ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر ڈبل زبر ہے، اس کے آگے الف جو ہے یہاں ساکت ہو جائے گی کیونکہ واو جو ہے وہ مشدد ہے، واو کے اوپر شد ہے، اور لام جو ہے وہ ہم واو کے ساتھ مشدد کر کے پڑھیں گے، تشدید سے پڑھیں گے، تو یہاں پر جو الف ہے یہ لکھنے میں ہے اور پڑھنے میں یہ نہیں آئے گا۔ عین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، دال جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، دال مشدد ہے، عین کو ہم دال کے ساتھ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، آگے دال جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور ہا جو ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور ہم یہاں آیات ختم ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو یہ ہا کا مخرج آئے گا، باقی اس کا پیش جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ پوری آیات ہم کیسے تلاوت کریں گے؟ الذی جمع مالا وعددہ، آگے یا ہے دوسری اس کی جو اسی صورت کی تیسری آیات ہے، یا کے اوپر زبر ہے، آگے ہا ہے حروف حلقی ہے اس کے اوپر جزم ہے، سین جو ہے یہ اس کے اوپر زبر ہے، با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، آگے اس کے حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، نون جو ہے وہ مشدد ہے اس کے اوپر شد ہے، حمزہ کو ہم نون کے ساتھ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، ان، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کو ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس کے اوپر مد ہے چھوٹی والی، تین الف جتنا ہم اس ہا کو اس کی آواز جو ہے اٹھا کر پڑھیں گے، بلند کر کے اس کو پڑھیں گے، آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، خا جو ہے یہ اس کے اوپر جزم ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، آگے اس کے ہا جو ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ پڑھنے میں مقصد ہے اس کا ہا کا مخرج جائے گا، پیش جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، اگر آگے والی آیات کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا، ادروائز یہاں ہم وقف کریں گے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس آیات کو ملا کر ہم کیسے پڑھیں گے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کی جو چوتھی آیات ہے اسی صورت کی، کاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے مشدد ہے، آگے الف جو ہے یہ بھی ایک الف جتنا اس کو ہم مقصد اٹھا کر پڑھیں گے، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، آگے جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کی یہاں پر جو نون ہے یہاں پر چھوٹی سی میم ہے، یہ میم پڑھی جائے گی، اور با جو ہے اس کے اوپر زبر ہے،
آگے زال جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، نون مشدد ہے، زال جو ہے نون کے ساتھ تشدید کر کے ہم پڑھیں گے۔ فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے آگے جو یا ہے یہ لکھنے میں ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، اس کے آگے الف ہے، یہ حمزہ ہے، اور یہ بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ آگے لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، فا جو ہے ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آگے ہا ہے اس کے اوپر وہ پیش ہے، تو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے تا جو ہے یہ اس کے نیچے زیر ہے، اور جب ہم اس کو یہاں وقف کریں گے تو یہ ہا کی یہاں پر مخرج جائے گا، تا جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر آگے والی آیات کے ساتھ ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر تا پڑھی جائے گی اور اس کی زیر جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اس آیات کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کی آگے جو آیات ہے اس کے اوپر زبر ہے، واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، میم کا الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے 3 الف جتنا، اس کو ہم کھینچیں گے۔ اس کے آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، دال جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، دال کا مخرج اس میں آئے گا، اور را جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، را منہ پر کر کے پڑھیں گے 1 الف جتنا، اس کو کھینچیں گے۔ اور اس میں کاف جو ہے کاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کے آگے میم جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، یہ مقصد 1 الف جتنا، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ آگے جو الف ہے حمزہ ہے وہ بھی نہیں کھینچا جائے گا، کیونکہ آگے جو لام ہے اس کے اوپر جزم ہے، میم جو ہے ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، مل اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ آگے ہا ہے اس کے اوپر پیش ہے، ہا کے آگے تو ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اور میم جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، آگے اس کے تا ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے۔ اب یہاں وقف کریں گے کیونکہ آیات ختم ہو رہی ہے، اگر وقف کر کے پڑھیں گے تو یہ تا نہیں پڑھی جائے گی، یہ اس کا ہا کا مخرج آئے گا۔ اگر اگلی آیات کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ تا جو ہے اس کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اور ہم یہ آیات جو ہے یہ روانی سے کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کا جو آگے الف ہے یہ حمزہ ہے، اور اس نون کو ہم 1 الف جتنا کھینچیں گے، اور را جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، را کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، یہ لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس کے آگے جو اللہ کی لام ہے یہ مشدد ہے، را کو ہم اسلام کے ساتھ تشدید کریں گے اور را موٹا کر کے ہم پڑھیں گے، اس کے اوپر لام کے اوپر جو کھڑا الف ہے 1 الف جتنا، اس کو کھینچیں گے۔ اور اللہ کی جو ہا ہے یہ حروف ہلکی ہے، اس کو ہم آگے لام کے ساتھ مقصد ملا کے پڑھیں گے، کوئی لام کے اوپر جزم ہے، اور لام سے پہلے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، یہ لکھنے میں ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ نار اللہ ایسے ہم پڑھیں گے۔ آگے جو میم ہے اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، قاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، دال ہے آگے اس کے اوپر زبر ہے، آگے تا ہے اس کے اوپر پیش ہے، کیونکہ یہ تا جو ہے اگر ہم اگلی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر تا کا پیش جو ہے یہ آگے جو لام ہے اس کے ساتھ مشدد ہوگا، اور یہ الف جو ہے یہ ساکت ہو جائے گا جب ملا کر پڑھیں گے۔ اگر یہاں سورہ آیات ختم ہو رہی ہے، یہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اگلی جو آیات ہے اس کا جو حمزہ ہے اس کے اوپر آٹومیٹک ہی زبر آ جائے گی۔ تو اس آیات کو ہم روانی سے کیسے پڑھیں گے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ آگے الف ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر آ جائے گی، آگے جو لام ہے یہ مشدد ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے۔ الذی، لام کے اوپر زبر بھی ہے مشدد بھی ہے، اور تا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے یا ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو تو ہے، تا اور تو یہ الگ الگ ہیں، تا کا مخرج الگ ہے اور تو جو ہے اس کا مخرج جو ہے الگ ہے، اور تو جو ہے مشدد ہے، تا کو ہم تو کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور تو کے اوپر زبر ہے، اور لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے جو عین ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کے آگے لام جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، اور اس کے آگے جو یا ہے
یہ یا لکھنے میں تو ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ اور اس سے آگے جو الف ہے یہ بھی ساکت ہو جائے گا، کیونکہ جو لام ہے اس کو ہم اس لام کے ساتھ لام کے ساتھ ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ جو الف ہے حمزہ ہے یہ ساکت ہو جائے گا۔ اور اس کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور فا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ فا کے نیچے یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ دال جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور تا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یہاں پر آیات ختم ہو رہی ہے، تو ہم جب یہاں پر وقف کریں گے تو یا یہ تا نہیں، یہ ہا جو ہے یہ ہا پڑھی جائے گی۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ تا پڑھی جائے گی، اور اس کو روانی کے ساتھ ہم کیسے پڑھیں گے؟ التی تطلع علی الافئدہ۔ یہ جو آیات ہے یہ مشکل ہی ہے، اس کا مخرج جو ہے آپ اس کو بغور مقصد سمجھیں۔ التی تطلع علی الافئدہ، کیونکہ یہاں بھی طا ہے، اس کو الگ مخرج سے نکالنا ہے، یہ عین جو ہے اس کو الگ مخرج سے نکالنا ہے، اور تطلع کی عین جو ہے اس کو بھی حلق سے نکالنا ہے، آگے جو عین ہے اس کو بھی حلق سے نکالنا ہے، تو آگے پھر یہ جو حمزہ ہے اس کو بھی حلق سے نکالنا ہے، یہ بھی حروف حلقی ہے۔ اور دال جو ہے اس کو بھی ہم مقصد اچھے انداز سے ہم پڑھیں گے۔ اس کے آگے جو ہا ہے اور یہ بھی حروف حلقی میں آ جاتا ہے، اس کا بھی مخرج آئے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ۔ اس کے آگے جو یہ دوسری یہ آیات ہے، اس کے آگے اس کے حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے نون ہے، یہ مشدد ہے، ہم حمزے کو نون کے ساتھ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون مشدد بھی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے ہا جو ہے حروف حلقی ہے، اس کے آگے الف ہے، یہ بیسیکلی حمزہ ہے، اور اس کو ہم ایک الف جتنا اونچا اٹھا کر پڑھیں گے۔ آگے عین ہے، کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، اس کو ہم روانی سے پڑھیں گے، عین کے اوپر زبر ہے۔ آگے لام ہے، لام کے ساتھ آگے یا ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے ہا ہے، یہ حروف حلقی ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ آگے میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، پھر اس سے آگے جو میم ہے وہ مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں میم جو اس ہا جو ہے اس کو آگے جو میم ہے اس کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور اس میم کے اوپر پیش ہے، اور اس کے آگے جو واو ہے اس کے اوپر حمزہ ہے، اور اس کے اوپر جزم ہے، اور حمزے کی یہاں پر ہم آواز نکالیں گے، واو کی ہم مقصد نہیں نکالیں گے۔ آگے صاد ہے، صاد اپنے مخرج سے زواہق سے نکلی جائے گی، لیفٹ یا رائٹ سے۔ اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے دال ہے، دال کے اوپر زبر ہے۔ آگے تا ہے، تا کے اوپر سیدھا پیش بھی ہے اور الٹا پیش بھی ہے۔ اگر ہم اس کو یہاں روانی سے پڑھیں گے تو آگے فا ہے، تو یہاں پر ہمیں غنہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہاں وقف کر دیں گے تو تا نہیں پڑھی جائے گی، یہاں آیات ختم ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ مقصد ہا جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ آگے فا ہے، فا کے نیچے زیر ہے، اور آگے یا ہے فا کے، اس کے اوپر جزم ہے، اور آگے عین ہے، عین کے اوپر زبر ہے، عین کے آگے میم ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ دال جو ہے اس کے نیچے دو زیر ہے، اور میم جو ہے وہ مشدد ہے، اور دال جو ہے میم کے ساتھ ہم تشدید کر کے پڑھیں گے، میم کے اوپر پیش ہے، اور آگے میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور دال جو ہے اس کے اوپر وہ دال جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے دال جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور تا جو ہے اس کے نیچے ڈبل زیر ہے، دو زیریں ہیں، اور تا یہاں وقف ہو رہا ہے، یہ مخرج جو ہے یہ ہا کا ہی آئے گا، تو اس کو ہم روانی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، بسم اللہ، اور اس کے آگے میم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور الف جو ہے یہ ساکت ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر شد ہے، جو اللہ کا لام ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تو اس کو ہم نرم پڑھیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو اس کے آگے جو ہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے جو الف ہے یہ ساکت ہو جائے گا،
اور لام جو ہے وہ بھی ساکت ہو جائے گا. را جو ہے مشدد ہے، ہررحمہ، ہررحمہ، اس کو ہم را کے ساتھ اس کو تشدید کریں گے. اور یہ جو را ہے، ہا جو ہے آگے اس کے اوپر جزم ہے، بسم اللہ الرحمہ. اور یہاں را جو ہے یہ ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے آگے جو حروف حلقی ہے اس کو بھی اس کے مخرج جو حلق سے جو ہے اس سے ہم ادا کریں گے. جو منہ کے سامنے والا جو حصہ ہے حلق کا، وہاں سے اس کا مخرج ہے. میم جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف جتنا کھینچیں گے. اس کے آگے نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اور لام جو ہے الف اور لام جو ہے یہاں پر یہ ساکت ہو جائیں گے. اور را جو ہے یہ مشدد ہے، نون جو ہے ہم را کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، نررحیم، نررحیم. اور یہاں را جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے. ہا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. تو اس کو ہم جب پڑھیں گے روانی کے ساتھ تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے. لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. علم، علم. حمزہ جو ہے اس کا مخرج سے ہم اس کو نکالیں گے. لام جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، اور میم جو ہے اس کی بھی ہم اس کو مخرج سے اس کی آواز آئے گی. اور اس کے آگے تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. را جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، را ہم موٹا پڑھیں گے. یہاں پہ کاف جو ہے یہ چھوٹی کاف ہے. یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. الم تر کی، الم تر کی. اور فا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. الم تر کیف. اور اس کے آگے جو فا ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، کیونکہ پہلی فا اس کو الگ، اس کو بھی پڑھیں گے اور اس کو بھی پڑھیں گے. دونوں جو ہیں یہ الگ الگ پڑھی جائیں گی. اور عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے اوپر زبر ہے. لام جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے. را جو ہے یہ آگے با جو ہے مشدد ہے. را، را، ربوں کا. را جو ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، منہ پر کر کے پڑھیں گے. با جو ہے اس کے اوپر پیش بھی ہے، جزم، اس کے اوپر مد، اس کے اوپر شد بھی ہے، اور اس کے اوپر پیش ہے، مشدد ہے. را کو ہم با کے ساتھ تشدید کریں گے. اور آگے کاف جو ہے یہ چھوٹا کاف ہے، اس کے آگے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نرم پڑھیں گے. آگے حمزہ ہے، اس کے اوپر الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے. اس کے آگے صاد جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. آگے ہا جو ہے اس کے اوپر کھڑا الف ہے، ایک الف جتنا اس کو ہم کھینچیں گے. اس کے آگے با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، یہ ساکت ہو جائے گا پڑھنے میں. بِأَصْحَابِ بِأَصْحَابِ. جب ہم اس کو اگر یہاں وقف کر دیں، بِأَصْحَاب، ایسے ہم پڑھیں گے. با جو ہے اس کا بھی مخرج آنا چاہیے. اور اس کو جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر جو ہے یہ آ جائے گی، الفیل. اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، بِأَصْحَابِ. آگے اس کے فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. آگے یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. لام جو ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے. اور ہم اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ہم نے یہاں وقف کیا ہے، اس کو پڑھا ہے. اگر یہاں وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اس کو ہم اس انداز میں پڑھیں گے. اس کے آگے جو دوسری آیات ہے اس کے یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے. لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. الم، الم. حمزہ جو ہے یہ ہم حلق سے نکالیں گے. یہ جو الف نظر آ رہا ہے ہمیں یہ حمزہ ہی ہے. یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. جیم جو ہے یہ مقصد اس کے اوپر جزم ہے. عین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. اور لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. الم یجعل، الم، الم یجعل. کاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ چھوٹا کاف ہے. آگے یا ہے اس کے اوپر جزم ہے. آگے دال ہے اس کے اوپر زبر ہے. اس کے آگے ہا ہے، یہ دو آنکھوں والی جو ہے یہ حلق کا جو سینے کے ساتھ والا حصہ ہے حلق کا، وہاں سے نکلے گی. اس کے آگے میم ہے، اس کے اوپر جزم ہے. الم یجعل کیدہم. فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے.
اس کو ہم نرم پڑھیں گے فی، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور یہاں پر یا کی جو مخرج ہے اس کی یا کی بھی آواز آئے گی فی۔ تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے ضاد جو ہے اس کے اوپر جزم ہے طاز، اس کے آگے لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں۔ اس کو مقصد ہے اس کے دو جو زیریں ہیں، اس کو ہم اگر یہاں وقف کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر واو جو ہے اگلی آیات کا وہ مشدد ہے، اگر ہم اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، یہ ہم نے یہاں وقف کر دیا، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم اس آیات کو کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے۔ واو جو ہے یہ مشدد ہے، لام جو ہے پچھلی آیات کی اس کے ساتھ تشدید کرے گی، اور اس کی ڈبل زیر جو ہے اس کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم چھوٹا سا جو ہے وہ غنہ کریں گے ایک الف جتنا، اور یہاں پر جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور را جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، سین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، وَأَرْسَلَ حمزہ جو ہے اس کو ہم اپنے مخرج سے نکالیں گے، اور را جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، لام جو ہے اس کو بھی نرم پڑھیں گے، آگے عین جو ہے اس کو بھی حلق سے نکالیں گے، عین حروف حلقی ہے، اور لام جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اور میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اس ایسے ہم پڑھیں گے۔ آگے جو طا ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور را اور آگے را جو ہے اس کے اوپر ڈبل زبر ہے، اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، کیونکہ اس کے آگے جو الف ہے یہ ساکت ہے، اور آگے جو ابابیل کا الف ہے یہ حروف حلقی ہے، اس لیے ہم یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے، تو اس حوالے سے ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے، اور الف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور با جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے ایک الف جتنا، اس با کو ہم کھینچیں گے، اور آگے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور ہم یہاں وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس کی جو آگے آیات ہے اس کا جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور را جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تارو، اس کو ہم تا کو ہم باریک پڑھیں گے، را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور میم جو ہے اس کو بھی نرم پڑھیں گے، اس کے آگے یا ہے تارمی، ایسے ہم پڑھیں گے، اور اس کے آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو میم ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے، ہا جو ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور جیم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے ایک الف جتنا، ہم اس کو کھینچیں گے، اور را جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، اور تا جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اور اس کو ہم مقصد اس کے میم کے ساتھ آگے مشدد کریں گے، آگے جو میم ہے اس کے اوپر شد ہے، تو تا جو ہے اس کو ہم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، مشدد کر کے پڑھیں گے، اور میم کے آگے جو نون ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور سین جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور جیم جو ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور سین جو ہے ہم جیم کے ساتھ مشدد کریں گے کہ جیم کے اوپر شد ہے، اور یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے نیچے دو مقصد زیر ہیں، تو اس حوالے سے جب اس کو ہم پڑھیں گے پوری آیات کو تو کیسے پڑھیں گے؟ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، آگے جو آیات ہے اس کا فا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور جیم جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، اور ہا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، آگے میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، فَجَعَلَهُمْ، عین جو ہے یہ حلق سے نکالیں گے، اور ہا جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، اس کو بھی حلق سے نکالیں گے، کاف جو ہے یہ اس کو چھوٹا کاف ہے، اس کو منہ کے درمیان سے پڑھیں گے، اور عین جو ہے
اس کے آگے اس کے اوپر زبر ہے، اس کا یہ بھی حروف حلقی ہے، یہ حلق سے نکلے گا۔ اور صاد جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور فا جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اور میم جو ہے یہ مشدد ہے، اور فا جو ہے اور میم کے ساتھ ہم مشدد کریں گے کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ۔ اور جو الف ہے یہاں پر یہ جزم ہے، اور اس کو ہم آواز جو ہے نا تھوڑی سی اس کو ہم ایسے پڑھیں گے جیسے یہ حمزے کی آواز ہے، اور تھوڑا سا مقصد ہے یہ جھٹکے سے پڑھیں گے مَأْکُول مَأْکُول، کیونکہ اس کی یہ جزم کی وجہ سے یہ حمزے کی کیفیت جو ہے ہم یہاں پر یہ ظاہر کریں گے۔ اگر یہ الف جو ہے حمزہ جو ہے اس کے اوپر جزم نہ ہوتی تو اس کو ہم جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، حمزے کی آواز نہ نکالتے، اس کو ہم ایسے پڑھتے مَأْکُول۔ تو یہاں پر یہ جزم ہے اس حوالے سے مَأْکُول۔ کاف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور لام جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں۔ تو یہ صورت یہاں پر ختم ہو رہی ہے، تو اس پوری آیات کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَیش۔ لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے جو ہے یہ بھی زیر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے جو لام ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے۔ فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ قوف، یہ بڑا قوف ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم منہ پر کر کے پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے اس کو۔ را جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر جزم ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ شین جو ہے اس کے نیچے دو زبریں ہیں، اور ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ملا کر؟ لِإِيلَافِ قُرَیش۔ یہ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، اگر ہم اس کو وقف نہیں کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کے آگے جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ حروف حلقی ہے۔ اگر حروف حلقی یہ نہ ہوتا تو ہم اس کو غنہ کر دے، یہ آگے حروف حلقی ہے، تو اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ قُرَیشٍ إِيلَافِ، تو ہم اس حوالے سے اس کو پڑھیں گے۔ آگے جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ ایلافی، اس کو بھی ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے زیر کو، حمزے کی زیر کو، جو لام ہے اس کا جو الف ہے کھڑا جو الف ہے اس کو بھی ایک الف جتنا کھینچیں گے۔ اور فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے، آگے میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے۔ ایلافیہم ایلافیہم، اس کے آگے را جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور اس را کو ہم ہلکا پڑھیں گے کیونکہ اس کی زیر ہے، آگے ہا ہے حروف حلقی ہے۔ رحلہ، اس حوالے سے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے آگے لام ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام کے آگے تا ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو حمزہ ہے یہ ساکت ہو جائے گا پڑھنے میں، حمزہ کے آگے جو لام ہے یہ بھی ساکت ہو جائے گی۔ شین جو ہے وہ مشدد ہے، تو تا جو ہے ہم اس کو شین کے ساتھ تشدید کریں گے، یہ بیسیکلی ہا کی شکل میں ہے، یہ تا ہی ہے، اور تا آگے جو تا ہے شین کے آگے اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کے آگے جو حمزہ ہے یہ الف کی جو شکل میں، اس کے اوپر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے، اس کو ہم 5 الف جتنا اس کو آواز کو ہم اٹھائیں گے۔ اس کے آگے حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے ہم اس کو نرم آواز سے نرم مخرج سے پڑھیں گے۔ اس کے آگے واو ہے، واو کے آگے الف ہے، اس کو ہم لکھنے میں الف ہے اور یہ پڑھنے میں حمزہ ہی ہے،
اس کے آگے لام ہے، یہ الف اور لام جو ہے یہ ساکت رہیں گے پڑھنے میں، اور واو جو ہے ہم صاد جو ہے مشدد ہے اس کے ساتھ تشدید دے کر پڑھیں گے، اور صاد کے آگے یا جو ہے اس کی اوپر جزم ہے، اور فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ تو اس کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ فا جو ہے اس کے اوپر آگے جو آیات ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، فل یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے اس کے اوپر جزم ہے، فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا۔ اس کے آگے جو با ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے دال جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، آگے جو واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، واو کے آگے الف ہے، یہ حمزہ ہے، یہ ساکت ہو جائے گا، فَلْيَعْبُدُوا۔ اس کو ہم لکھنے میں تو ہمیں آ رہا ہے لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کا مخرج جو ہے وہ نہیں نکالیں گے۔ آگے را ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ با جو ہے مشدد ہے، را کو ہم با کے ساتھ تشدید دیں گے۔ رب رب فلیعبدوا رب۔ آگے ہا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے۔ اس کے آگے زال ہے، اس کے آگے زال کے آگے زال کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے الف ہے، ہاذا ہاذا۔ اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم اس کو الف جو ہے اس کو پڑھیں گے، ہاذا، ایک الف جتنا ہم زال کو کھینچیں گے، رب ہاذا، اور ایک الف کے آگے جو دوسرا الف ہے یہ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے لام کے ساتھ تو دونوں جو الف ہیں یہ دونوں حمزہ جو ہیں یہ ساکت ہو جائیں گے، یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ تو لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، ھذا البیت ھذا، ایسے ہم پڑھیں گے۔ اگر اس کو ہم یہاں وقف کر دیں، ھذا، جو آگے دوسرا الف ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی تو ہم لام جو ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے البیت، یہ ہم اس کو الگ پڑھیں گے۔ با جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور تا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ھذا البیت۔ اگر اس تا کو ہم اسی آیات کو وقف میں نہیں کریں گے، دوسری آیات جو ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ جو ہے یہ ساکت ہو جائے گا، اور تا جو ہے یہ مشدد ہوگی لام کے ساتھ۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ھذا البیت الذی، بیت الذی، اور تا جو ہے یہ نرم ہو جائے گی، اور لام جو ہے وہ بھی ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے، اور یہاں پر اس کو ہم وقف کریں گے تو یہ پوری آیات جو ہے یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو یہ جو الف ہے حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی، الذی، لام کے ساتھ مشدد ہوگی، زال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہے، پھر یا کے اوپر مد جو ہے یہ چھوٹی مد ہے، اس کو 3 الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے، الذی الذی۔ اب یہاں پر اسی جزم کے حوالے سے، یہ مد کے حوالے سے، یا جو ہے اس کا مخرج جو ہے، اس کی آواز جو ہے، اس کی موجودگی جو ہے، اس کا احساس جو ہے یہ پڑھنے میں ہم دلائیں گے کہ یہ واقعی میں یہاں پر موجود ہے۔ اس کے آگے الف ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر زبر ہے، اور طا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اطو اطو، اور طا کا مخرج جو ہے وہ ہم پڑھنے میں ظاہر کریں گے، طا جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے آگے میم ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے ہا جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، اس کے آگے میم ہے، اس کے اوپر جزم ہے، پھر اس کے آگے جو میم ہے اس کی یہ مشدد ہے، تو اس کو ہم مقصد میم جو ہا جو ہے اس کو ہم مشدد کر کے پڑھیں گے، ہم اطعمہم اطعمہم۔ تو پہلی جو میم ہے اس کی بھی محسوس ہوگی، اس کی موجودگی بھی محسوس ہوگی، اور جو مشدد میم ہے اس کی تشدید جو ہے وہ بھی ہوگی۔ نون جو ہے اس کے آگے جزم ہے، من من، آگے جیم ہے، جیم حروف حلقی نہیں ہے کہ یہاں پر ہم غنہ کریں گے،
جیم جو جیم کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے جو واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور عین جو ہے اس کے نیچے ڈبل جو ہے وہ زیر ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف نہیں کریں گے آگے جو لفظ ہیں کو وہاں پر مقصد ہے ان کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ تو کیسے پڑھیں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آگے واو جو ہے یہ مشدد ہے، یہ عین کے جو نیچے دو زیر ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، جو یہ ہم ملا کر پڑھیں گے تو ایسا پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم یہاں اس کو کیسے پڑھیں گے، الذی اطعمہم من جوع۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، عین کو واو کے ساتھ ہم کیسے مشدد کریں گے، الذی اطعمہم من جوع وآمن، واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ مشدد ہے، عین جو ہے اس کی جو نیچے دو زیر ہیں ہم اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر ڈبل، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے۔ میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، ہا جو ہے حروف ہلکی ہے، اس کے آگے میم ہے اس کے اوپر جزم ہے، جو دوسری میم ہے اس کے اوپر شد ہے، یہ مشدد ہے۔ آمنہم، آمنہم چھوٹا سا گنہ کریں گے ہم، میم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے جو نون ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کے نون کے آگے جو خا ہے یہ حروف ہلکی ہے، یہاں پر جو ہے یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، تو اس کو ہم مقصد روانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ خا کے اوپر زبر ہے، اور واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، فا جو ہے اس کے نیچے دو زیر ہے، اس کو ہم یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ ہماری یہاں سورت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ آیات جو ہے ہم ملا کر کیسے پڑھیں گے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کا مخرج جو ہے یہ حلق کا جو آخری حصہ ہے سینے کی طرف جو ہے وہاں سے ہے، اور را جو ہے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ایتا آگے جو ہے یہ عین کی شکل میں جو ہے یہ بھی حمزہ ہے، لیکن ہم اس کو نرم پڑھیں گے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو الف ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہی ہے، یہاں پر یہ ساکت ہے، اور لکھنے میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں ہم اس کو مقصد ساکت ہی رکھیں گے۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تا اور لام کے ساتھ تب تو اس کو نہیں پڑھیں گے، جیسے ارأیت الذی، لام جو ہے مشدد ہے، تا جو ہے ہم اس کے ساتھ تشدید کریں گے، اور جب ہم اگر اس کو الگ پڑھیں کسی بھی جگہ پر ارأیت، تو اگر ہم اس کو اگر الگ سے پڑھیں گے الذی، پھر جو حمزہ ہے اس کے اوپر حالانکہ زبر نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زبر جو ہے وہ آ جائے گی تجوید کے قانون سے کے حساب سے، تو ارأیت الذی، زال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، پھر آگے یا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، کاف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، زال جو ہے یہ مشدد ہے، کاف جو ہے یہ چھوٹا کاف ہے، اور اس کو ہم تشدید کریں گے زال کے ساتھ، آگے با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، یکذب، 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 اور زال جو ہے ہم اس کو نرم پڑھیں گے، آگے پھر با ہے، با کے نیچے زیر ہے، با کے آگے جو الف ہے یہ یہاں پر ساکت ہے، بالدین، اور دال سے پہلے جو ہے وہ لام ہے، اور دال ہے مشدد،
اس لیے یہاں پر با جو ہے وہ بھی ساکت رہے گا اور لام جو ہے وہ بھی ساکت رہے گی، بلکہ ہم با کی جو تشدید ہے وہ دال کے ساتھ کریں گے، اور دال کے آگے یا ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے نون ہے، اس کے نیچے زیر ہے، کیونکہ ہم یہاں پر وقف کریں گے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بالدینی، اور ہم اس کو وقف کریں گے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ بالدین۔ اور پوری آیات جو ہے وہ ہم اس کو تلاوت میں کیسے پڑھیں گے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ آگے فا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زال ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، فضات، اور اس کو ایک الف جتنا ہم اس کو زال کو کھینچیں گے۔ اس کے آگے لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آگے کاف ہے، اس کا مقصد ہلکا مخرج ہے، یہ نرم پڑھیں گے، کالذی، اور آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، یہاں پر بھی یہ ساکت ہے۔ لام جو ہے اس کی ہم کاف جو ہے لام کے ساتھ مشدد کریں گے، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، کالذی۔ اگر یہ شد کی وجہ سے ہم اس کو کاف جو ہے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور لام جو ہے یہاں پر یہ نرم پڑھی جائے گی، اور آگے زال ہے، اور اس کے نیچے زیر ہے، آگے یا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي، فَذَلِكَ الَّذِي، اس کو ہم اس انداز میں پڑھیں گے۔ آگے یا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، دال جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے عین ہے، عین کے اوپر پیش ہے، اور عین مشدد بھی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یدعو الیتیم، یدعو، تو دال جو ہے اس کو ہم تشدید کریں گے عین کے ساتھ، عین کے آگے حمزہ ہے جو ہمیں الف یہ نظر آ رہا ہے یہ ساکت ہو جائے گا، لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، عین ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو یا ہے وہ اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے جو میم ہے، تو اگر ہم اس کو یہاں وقف نہیں کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے کہ یدعو الیتیم، ایسے ہم پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو ہم یہ پوری جو آیات ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ آگے واو ہے، اس کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ لام ہے، لام کے آگے الف ہے، ولا، ولا، اگر یہ الف نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے ولا یحض، ولا، کیونکہ اس کے آگے الف ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے، ایک الف سے بھی زیادہ نہ ہو، لیکن پڑھنے میں جب روانی سے پڑھیں تو زیادہ محسوس نہ ہو۔ ولا یحض، یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے ہا ہے، یہ حروف حلقی ہے، آگے ضاد جو ہے اس کا بھی مخرج جو ہے یہ زواحق کے جو داڑے ہیں ادھر سے ہی اس کا مخرج ہے۔ ہا جو ہے اس کی ہم ضاد کے ساتھ تشدید کریں گے، مشدد ہے، یہ ضاد مشدد ہے، اس لیے ہا جو ہے یحض، ہا کو ہم تشدید دیں گے ضاد کے ساتھ۔ آگے عین ہے، یہ حروف حلقی ہے، لام جو ہے یہ اس کے آگے یا جو ہے یہ نہیں، اس میں یا لکھنے میں تو ہمیں آ رہا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، علا، علا، اور یہاں پر یا کا جو مخرج ہے وہ بھی ہم ذہن نہیں کریں گے پڑھنے میں۔ آگے تو ہے، اور تو کا بھی یہی، تو جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کے آگے عین ہے، یہ بھی حروف حلقی ہے، عین کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے، طاعا، طاعا، اس کو اس حوالے سے پڑھیں گے۔ میم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اور یہ یہاں پر ساکت ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ لکھنے میں ہے۔ لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، میم جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور سین جو ہے یہ اس کے اوپر بھی جزم ہے، مسکین، اور یہ جب ہم اس کو سین جو اس کا مخرج جو ہے وہ ہمیں مقصد پڑھنے میں آئے گا، سین کی آواز جو ہے وہ ہم نکالیں گے۔ آگے کاف جو ہے یہ چھوٹی کاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور آگے یا ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یا اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ طعام المسکین، تو مقصد وقف میں ہم ایسے وقف جب نہیں کریں گے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، اور جب ہم وقف کریں گے یہاں پر تو پھر ہم اس کو پوری آیات کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آگے فا ہے،
فا اور اس کے آگے وا ہے اور وا کے آگے یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، فویل لل، اور لام جو ہے اس کے اوپر ڈبل پیش ہے، ایک سیدھا پیش ہے ایک الٹا پیش ہے، اور آگے پھر لام جو ہے یہ مشدد ہے، اور یہ لام جو ہے ہم اس کے ساتھ تشدید کر کر کے پڑھیں گے فویل لل، اور دوسری جو لام ہے وہ اس کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر پیش ہے، صاد کے اوپر یہ اس کے اوپر زبر ہے، اور یا جو ہے فویل للمصلین، صاد کے آگے جو لام ہے یہ مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر زبر ہے۔ اگر ہم اس کو وقف نہ کریں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فویل للمصلین، اگر یہ ہم وقف نہ کریں گے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، اگر ہم وقف کریں گے تو اس آیات کو ہم کیسے تلاوت کریں گے؟ فویل للمصلین الذی، اب یہاں دیکھیں یہ جو الف ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہی ہے، اب اس کے اوپر ظہری طور سے جو ہے وہ زبر نہیں ہے، اور ہم اس کو جب یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر زبر جو ہے یہ آٹومیٹک ہی آ جائے گی، الذی، تو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے لام آگے مشدد ہے، اس کے اوپر زبر ہے، زال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر زبر ہے، الذین، آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے ہم نکالیں گے، میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، عین جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، نون جو ہے اس کی آگے جزم ہے، ہم عن، ہم اسے پڑھیں گے صلاتہم، صاد جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، ایک الف جتنا، ایک جیسے ایک زبر ہوتی ہے کھڑی جو زبر ہوتی ہے اتنا ہم اس کو ایک الف جتنا کھینچیں گے، صلاتہم، تا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو ہا ہے یہ حروف حلقی ہے، میم جو ہے یہ اس کے اوپر جزم ہے، صلاتہم، تا جو ہے اس کو ہم نرم پڑھیں گے، ساہون، سین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، ایک الف جتنا اس کو کھینچیں گے، آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر وقف کریں گے تو اس آیات کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ہم نے یہاں وقف کر لیا، وقف کے بغیر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اس الفاظ کو؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور آگے اس کی جو آیات ہے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے، یہاں پر جیسے الف ہے یہ حمزہ ہے اس کے اوپر زبر جو ہے وہ اسی قرات کے قاعدے کے حوالے سے آ جاتی ہے، اور اس میں بھی ایسا ہے الذین، اگر ہم اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ جو ہے یہ الف جو ہے یہ ساکت رہ جائے گا، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ساہون الذی، نون جو ہے اس کو ہم تشدید کریں گے لام کے ساتھ، نلذی، اور یہاں پر نون جو ہے تھوڑی سی ہماری موٹی ہو جائے گی اور لام جو ہے وہ باریک ہو جائے گی، اور ہم اس کو بغیر وقفے حمزہ جو ہے اس کے اوپر الف آ جائے گا، الذی، حمزے کی جو ہم مخرج ہے وہ حلق سے نکالیں گے، اور لام جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، تو اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، اور زال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، آگے نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، الذین، آگے ہا ہے یہ حروف حلقی ہے اس کے اوپر پیش ہے، آگے اس کے میم ہے اس کے اوپر جزم ہے، الذین هم، آگے یا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور را جو ہے اس کو منہ پر کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، اور آگے جو اس کے الف ہے یہ حمزہ جو ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہے، اس کے اوپر مد ہے، یہ بڑی والی مد ہے، اس کو ہم 5 الف جتنا اس کو اٹھا کر پڑھیں گے، آگے حمزہ ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور نون کے اوپر زبر ہے، اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم یراؤون، یہ ہم نے وقف نہیں کیا، اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو اس آیات کو ہم کیسے پڑھیں گے؟
الذین هم یراؤون، اس کے آگے جو آیات ہے وہ اس کے واو ہے، واو جو اس کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کے درمیان کا جو حصہ، جب ہونٹ گول ہو جاتے ہیں وہاں سے اس کا مخرج آتا ہے واو، اور یا جو ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اور جو آگے میم ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور اس کے آگے نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، یہ یہاں پر ساکت ہو جائے گا، یہ لکھنے میں تو ہے پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اگر یہاں ہم وقف کر دیں وَيَمْنَعُونَ تو پھر یہ حمزہ جو ہے اس کے اوپر الف آ جائے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے الماؤن۔ یہ وقف اگر ہم نہ کریں گے تو نون جو ہے یہ لام کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے، نل نل میم الف ما، میم کے اوپر جو زبر ہے یہ آگے جو الف ہے یہ حمزہ ایک الف جتنا اس کو ہم کھینچیں گے، آگے عین ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے جو نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ ہماری صورت ختم ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادروائز یہاں پر وقف ہی ہوگا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ ہم نے وقف نہیں کیا، اور اس پہ ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با کے نیچے زیر ہے، سین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، بسم اللہ، میم کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو میم کے نیچے زیر ہے، اس حوالے سے ہم اس کو نرم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن، ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے نیچے زیر ہے، را مشدد ہے، تشدید ہے اس کے اوپر، ہا جو ہے را کے ساتھ ہم اس کو ہا کو مشدد کریں گے، اور را جو ہے اس کو ہم منہ پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہ آگے ہا جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اور را جو ہے اس پر مشدد ہے، را مشدد ہے، اور نون جو ہے ہم اس کو را کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور جو حا ہے اس کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اور میم جو ہے یہاں پر ہم وقف کریں گے، میم کا مخرج آئے گا، باقی اس کی زیر جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو ہمیں الف نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، نون جو ہے یہ مشدد ہے، اِنَّا حمزہ کو ہم نون کے ساتھ مشدد کریں گے، اور نون کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر مد ہے، یہ چھوٹی مد ہے، 3 الف جتنا ہم اس کو اونچا کریں گے، ہم اس کو کھینچیں گے، اتنا ہم اس کو کھینچیں گے، آگے حمزہ ہے، عین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، قا اس کے اوپر زبر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کاف اس کے اوپر زبر ہے، آگے حمزہ جو ہے یہ الف جو ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہے، اور یہاں پر یہ ساکت ہے، لکھنے میں آئے گا اور پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، کاف جو ہے ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور کوثر کاف جو ہے یہ چھوٹی کاف ہے، اس کا مخرج جو ہے یہ منہ کے اندر کوے کی جو متصل ہے جگہ وہاں سے اس کا مقصد مخرج ہے، اس کو ہم ہلکا پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے، چھوٹی کاف ہے یہ، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے،
انا اعطیناک الکوثر، اور یہ جو سا ہے اس کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، کوثر، ہم مقصد را کا جو ہے وہ ہمیں مخرج آئے گا، را کی جو آواز ہے وہ ہماری آواز اسی آواز سے نکلے گی، لیکن جو اس کو زبر ہے کیونکہ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو اس کا مخرج خالی آئے گا، باقی اس کے اوپر زبر جو ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فا جو ہے اس کا ہم مخرج سے پڑھیں گے صاد، اور یہ مقصد صاد کا جو مخرج ہے یہ زواحق جو ہیں یہ ہماری داڑیں ہیں، اس کے مقصد لیفٹ سے یا رائٹ سے جب زبان ہماری ٹکرائے گی تو وہاں سے صاد اور ضاد کا جو مخرج ہے وہیں سے ہے، اور لام جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، فصلی، صاد جو ہے ہم اس کو لام کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، لام آگے لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، را اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ربک، با جو ہے اس کو ہم نرم پڑھیں گے، یہ مقصد ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتی ہے، سامنے والی جو دانت ہیں ثنایا علیہ ثنایا جزیہ، ان سے جب زبان ٹکراتی ہے تو با کا جو ہے یہاں سے آتا ہے جو مخرج ہے۔ کاف جو ہے یہ چھوٹا کاف ہے، اس کے آگے واو ہے، اس کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، یہ مقصد حمزہ ہے، اس کا لکھنے میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو وانحر، نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں ہے یہ، اور ہا جو ہے وہ یہ حروف ہلکی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، را جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو وقف میں را جو ہے اس کا مخرج آئے گا، باقی مقصد اس کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، کیونکہ آگے حروف ہلکی ہے، اگر حروف ہلکی نہ ہوتا تو ہم اس کو ایک الف جتنا ایک الف جتنا ہم کھینچتے ہیں اتنا اس میں ہم غنہ کر دے، تو آگے حروف ہلکی ہے، جب حروف ہلکی آ جائیں گے تو پھر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، نون مشدد ہے، ہم الف جو ہے نون کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے ان، اور اس کو غنہ کریں گے ایک الف جتنا، جیسے ہم لفظ کو کھینچتے ہیں اتنا اس کا غنہ ہوگا، اور شین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے تو اس کو ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے، شانیہ کا نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر کاف ہے، آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے کاف ہے، یہ چھوٹا کاف ہے، اس کو مقصد ہم ہلکے مخرج سے پڑھیں گے، هو الابتر، یہ آگے ہا جو ہے یہ حروف ہلکی ہے، اس کو ہم اقصی جو حلق ہے ہمارے حلق کے درمیان کا جو حصہ ہے منہ کا، یہ ادھر سے ہی ہم پڑھیں گے، اقصی حلق جو سینے کی طرف ہے، هو الابتر، واؤ کے اوپر زبر ہے، آگے حمزہ ہے، حمزہ جو ہے یہاں پر ساکت ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو واو جو ہے ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، هو الابتر، آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، با جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، را اس کے اوپر پیش ہے، اب را کا جو پیش ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہم وقف کریں گے، تو ہم اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، یہ قاف جو ہے یہ بڑا قاف ہے، اور لام جو ہے یہ اس کے اوپر جزم ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، قل ہم لام اور قاف جو ہے ساتھ پڑھیں گے، آگے یا جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر چھوٹی مد ہے،
اس کو ہم 2 الف جتنا یا 3 الف جتنا اس کو ہم اٹھا کر پڑھیں گے. قل یا، ہم اس کو ایسے پڑھیں گے. اور اس کے آگے جو الف ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہے، اور اس کے اوپر زبر ہے. یا جو ہے وہ مشدد ہے، اس کے اوپر پیش ہے. آگے ہا ہے، یہ حروف حلقی ہے. اس کے آگے جو الف ہے اور اس کے آگے پھر جو دوسرا الف ہے، یہ دونوں حمزہ ہیں. یہ دونوں یہاں پر ساکت رہیں گے. اور ہا جو ہے ہم آگے لام جو ہے اس کے ساتھ ہا کو ہم ملا کر پڑھیں گے. قل یا ایوہل، اگر ہم اس کو الگ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قل یا ایوہا، ایسے ہم پڑھیں گے. اور جو آگے یہ الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر جو ہے وہ آٹومیٹک ہی آ جائے گی. الکا، اگر اس کو ہم اسے الگ پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قل یا ایوہا الکافرون. کاف جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، فا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، را اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر زبر ہے. تو نون جو ہے یہاں پر اس کا نون کا مخرج آئے گا. اور باقی ہم یہاں وقف کریں گے، آیات ہماری یہاں پوری ہو رہی ہے تو اس کو ہم پورا کیسے پڑھیں گے؟ قل یا ایوہا الکافرون. یہ ہماری آیات یہاں پر پوری ہو گئی. یہ ہم اسی صورت کی دوسری آیات پڑھیں گے. یہ لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف ہے یا حمزہ ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ مد ہے، چھوٹی والی مد ہے. اس کو ہم 3 الف جتنا جو ہے اس کو ہم اس کو آواز کو اٹھائیں گے، اس کو کھینچیں گے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لا، اتنا ہم اس کو کھینچیں گے. اس کے آگے حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. اعبو، لا، لام جو ہے اس کو ہم اس کے ہلکے مخرج سے ادا کریں گے. اور آگے جو حمزہ ہے جس کے اوپر الف ہے یہ حروف حلقی ہے اور ہم اس کو حلق سے ہی ادا کریں گے. با اس کے اوپر پیش ہے، دال جو ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے. لا اعبد، لا اعبد، ایسے ہم اس کو پڑھیں گے. میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کو ہم 1 الف جتنا اس کو کھینچیں گے. آگے تا ہے اس کے اوپر زبر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، دال جو ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، آگے نون ہے اس کے اوپر زبر ہے. یہاں پر ہماری جو آیات ہے دوسری آیات جو ہے اسی صورت کی یہ پوری ہو رہی ہے. تو اس کو ہم پوری روانی کے ساتھ اس آیات کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لا اعبد ما تعبدون. تو اسی صورت کی ہم تیسری آیات جو ہے وہ پڑھیں گے. واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے حمزہ ہے، الف جو ہے اس کے اوپر مد ہے، چھوٹی والی مد ہے، اس کو 3 الف جتنا ہم اس کو اٹھا کر پڑھیں گے، آواز کو بلند کر کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کے آگے حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے، نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور تا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. وَلَا أَنْتُمْ، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. آگے عین جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف جتنا اس کو کھینچیں گے. با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، دال جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. اس کو ہم پڑھیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ. اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. میم کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر مد ہے چھوٹی والی، اس کو 3 الف جتنا 1 الف جتنا تو ہم اس کو کھینچیں گے، مد ہے اس کو 4 الف جتنا یا 3 الف جتنا، ما کو ہم اس کو آواز بلند کر کے اس کو اٹھا کر پڑھیں گے. آگے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، عین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، دال جو ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے کیونکہ یہاں پر ہم وقف کریں گے.
تو ہم اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے اسی پوری آیات کو؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کو ہم ملا کر ایسے پڑھیں گے. اور اس کی جو چوتھی آیات ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو الف ہے حمزہ ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 3 الف جتنا اس کو اٹھا کر پڑھیں گے. آگے حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے اس کے الف ہے یا حمزہ ہے، 1 الف جتنا اس کو ہم کھینچیں گے. عین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کو بھی 1 الف جتنا ہم کھینچیں گے. با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے دال ہے اس کے اوپر 2 پیش ہیں، ایک سیدھا پیش ہے ایک الٹا پیش ہے. میم جو ہے مشدد ہے، دال جو ہے ہم میم کے ساتھ مشدد تشدید کر کے پڑھیں گے، اور میم کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، یہ 1 الف جتنا ہم اس کو اٹھا کر پڑھیں گے. اور عین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، با جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، دال جو ہے یہ اس کے اوپر جزم ہے. اور ہم جب اس کو پڑھیں گے با جو ہے یہ ہم تا آگے جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، تشدید کے ساتھ ہم با جو ہے وہ تا کے ساتھ مشدد کر کے پڑھیں گے، اور اس کو تا کے اوپر پیش ہے، آگے میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. اس کو ہم ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. یہاں پر دال جو ہے یہ ہلکا سا اس کا مخرج آئے گا، اس کو واضح جو ہے اس کا مخرج نہیں آگے، کیونکہ آگے تا جو ہے وہ مشدد ہے اس حوالے سے. اور اس صورت کی 5ویں جو آیات ہے وہ ہم پڑھیں گے. واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر مد ہے، یہ چھوٹی والی مد ہے، اس کو ہم 3 الف جتنا آواز کو اٹھا کر پڑھیں گے. اس کے آگے حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے نون ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کے آگے تا ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا أَنْتُمْ، اس کو ملا کر ہم ایسے پڑھیں گے. عین جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف جتنا اس کو ہم اٹھا کر پڑھیں گے. با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، دال جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون جو ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، میم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر مد ہے چھوٹی والی، اس کو ہم 3 الف جتنا پڑھیں گے. اس کے آگے حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، الف جو ہے یہ حمزہ ہے، عین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور دال جو ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے. کیونکہ یہاں پر آیات ختم ہو گئی ہے، دال کا مخرج آئے گا اور دال کے اوپر جو پیش ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. اور یہ آیات جو ہے ہم ملا کے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کو ہم ایسی تلاوت سے پڑھیں گے. آگے جو آیات ہے یہ 6ٹھی آیات ہے اسی صورت کی. لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، کاف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے. لکم، دال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، کاف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، واو جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، دال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے یہاں پر اس کے اوپر جزم ہے، نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. یہاں صورت پوری ہو رہی ہے، نون کا مخرج آئے گا لیکن نون کے نیچے جو زیر ہے وہ مقصد اس میں تلاوت میں نہیں پڑھی جائے گی. اور اس آیات کو ہم روانی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح
اب یہاں پر یہ جو الف ہے اس کے نیچے زیر ہے اذا، اذا اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تو یہ موٹا ہو کر پڑھتا، اور یہ پڑھتے اس کو، اس کے نیچے زیر ہے اس کو ہم نرم پڑھیں گے اذا۔ یہ جو جیم ہے اس کے آگے الف ہے، اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ مد ہے، اس کو ہم 5 الف جتنا اس کو مقصد آواز کو ہم بلند کریں گے، اس کو کھینچیں گے۔ ایک الف تو یہ ہو گیا نا، اور اس کے اوپر مد ہے، یہ بڑی مد ہے، اس کو 5 الف جتنا ہم کھینچیں گے۔ آگے جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر جو آ، اور اس کے اوپر الف ہے، نون جو ہے یہ اس کا جو مخرج ہے ہم اسی سے ادا کریں گے، نصر اللہ۔ اور صاد جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور را کے اوپر جو ہے یہ پیش ہے۔ آگے جو لام ہے ہماری اللہ کی، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے نصر اللہ۔ اور واو جو ہے والفتح، اور لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، واو لام کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے۔ اور آگے فا ہے، اس کے آگے تا ہے، اور تا کیونکہ جزم ہے اس کے اوپر والفتح۔ اور ہا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا جو ہے وہ مخرج آئے گا، آواز آئے گی، ہا کی کے آگے ہا موجود ہے، اور ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس حوالے سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور آگے جو ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے درمیان سے کے اس کو مخرج ہے، وہاں سے ہم اس کو نکالیں گے۔ وا، اور را جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے ای، اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر الف ہے، یا جو ہے اس کی جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کو نرم پڑھیں گے۔ اور تا جو ہے اس کے آگے نون ہے، نون مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، تا جو ہے نون کے ساتھ ہم اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر آگے سین ہے، سین ہم نرم مخرج سے پڑھیں گے۔ یدخلون، اور دال جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یا کو نرم پڑھیں گے، اور دال، دال اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ آگے جو خا ہے یہ حروف ہلکی ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، اور واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور فی، فا کے نیچے مقصد زیر ہے، اس کو نرم پڑھیں گے۔ اور دال جو ہے یہاں دال کے نیچے زیر ہے، اور یا کے اوپر جزم ہے، اس کو ہم نرم پڑھیں گے۔ اور نون جو ہے نون کے نیچے زیر ہے، اور لام جو ہے اس کو تشدید کریں گے، نون کو لام کے ساتھ تشدید کریں گے۔ اب یہاں پر ہم اس کو، یہاں پر نصر اللہ وہاں موٹا پڑا تھا، اور یہاں پر ہم اس کو نرم پڑھیں گے افواجا، افواجا۔ اور اس کو ہم الف جو ہے یہ فا کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، کیونکہ فا کے اوپر جزم ہے، اور واو کے آگے الف ہے، اس کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، لیکن اتنا ہم کھینچیں گے کہ ایک الف جتنا جو ہے یہ اس کو ہم کھینچ لیں۔ اور جیم کے اوپر ڈبل مقصد اس کو زبر ہے، اور اس حوالے سے اس کو ہم مقصد اس کا ایک ہم زبر پڑھیں گے، دوسری جو ہے اس وقت میں وہ مقصد حذف ہو جائے گی۔ اس کو ہم پھر کیسے پڑھیں گے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ایسے ہم اس کو پھر روانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور فا جو ہے فا، فا اب یہ ہونٹوں کی جو تری ہے ہم اسے اس کو ادا کریں گے فسبح، اور با جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، آگے جو ہا ہے تاکہ ہا جو اس کے اوپر جزم ہے اس کی بھی آواز ہے، با کو ہم اور اس کو نرم پڑھیں گے ہونٹوں کی تری سے۔ حمد، ہا جو ہے یہ حروف ہلکی ہے، اور میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، دال جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کو نرم پڑھیں گے۔ ربک، اور را جو ہے اس کو منہ ہم پر کر کے پڑھیں گے، اور را کو با کے ساتھ تشدید کریں گے، کیونکہ اس کے با کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، با کے نیچے زیر ہے ربک، اور ہم اس کو تشدید کریں گے با کے ساتھ۔ اور کاف جو ہے یہ حلق سے، یہ منہ سے ہی نکلے گی، اور کوے کے متصل تھوڑا سا اس کو ہم باریک کریں گے، بڑی جو کاف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا باریک کر کے پڑھیں گے ربک واستغفر، واو جو ہے یہ سین جو ہے سین کے اوپر جزم ہے، واستغفر، واو جو ہے اور الف جو ہے یہاں پر یہ حذف ہو جائے گی، اور ہم اس کو مقصد واستغفر اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اور تا
تا اور پڑھیں گے غین جو ہے یہ حروف ہلکی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، وستغفر، اور تا جو ہے ہم اس کو غین کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور فا جو ہے یہ اس کے نیچے زیر ہے، اور را جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہاں پر ہم جو وستغفر اور را کو ہم یہاں نرم پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور یہ یہاں پر حذف ہو جائے گی، اس کی آواز آئے گی کہ تاکہ یہاں پر یہ مقصد ہا موجود ہے۔ انہو، حمزہ جو ہے یہ الف جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، نون جو ہے وہ مشدد ہے، الف کو ہم نون کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور کانا یہ کاف ہے، یہ الف ہے، اس کو ہم کانا کانا ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے، اور نون کے اوپر زبر ہے، تا جو ہے واؤ کے ساتھ تشدید کرے گی کیونکہ واؤ جو ہے مشدد ہے، اور الف جو ہے اس کے آگے یہ حذف ہو جائے گا، پڑھنے میں لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں یہ حذف ہو جائے گا، اور با جو ہے ڈبل اس کے اوپر زبر ہے، اور جب ہم یہاں اس کا وقف کریں گے تو یہ ایک زبر جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اس کو ڈبل ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم اس کو یہ صورت نصر جو ہے اس کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھ لی ہے، لفظ بہ لفظ کون کون سا حرف جو ہے کس کے ساتھ مشدد ہو رہا ہے، کون سا الفاظ کتنا کھینچنا ہے کتنا نہیں کھینچنا، غنہ کرنا ہے، مد کرنی ہے، جزم ہے، شد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب ہم یہاں پر تا جو ہے کیونکہ با جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، تبت تبت، ہم تا جو ہے یہ با کے ساتھ یہ تشدید کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے جو تا ہے اس کے اوپر جزم ہے وہ ساکت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور یہاں پر یا جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے، یدا آگے جو الف ہے اور اس کے اوپر مد ہے، ایک الف جتنا اس الف کو کھینچیں گے، اور یہ مد جو ہے نا یہ چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 3 الف جتنا جو ہے وہ کھینچیں گے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ یہ با جو ہے اس کے نیچے 2 زیر ہیں، ڈبل زیر ہے، تو واؤ جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، لہب وتب، اور تا کے آگے جو با ہے اس کے اوپر بھی شد ہے، اس کو بھی ہم تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور یہ ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں ہے، اور یہ حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے ہم اس کو نکالیں گے، لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ میم جو ہے یہ اس کو ہم نرم پڑھیں گے، اور اس کے الف جو ہے اس کے اوپر مد ہے، یہ چھوٹی والی مد ہے، اس کو ہم 3 الف جتنا کھینچیں گے، اور اس کے آگے جو ہے وہ الف ہے، یہ حمزہ ہے، یہ بھی حروف حلقی ہے، اور غین جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، اور نون ہے اس کے اوپر کھڑی زبر جو ہے اس کو بھی 1 الف جتنا ہم کھینچیں گے، عین جو ہے یہ حروف حلقی ہے، آگے ہا جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، پھر آگے جو ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اور کاف جو ہے اس کو ہم مقصد ہے کہ منہ کا جو درمیان والا حصہ ہے بالکل مقصد آخری حصہ جو زبان کے متصل ہے وہاں سے اس کو ہم نرم مقصد اس کو نکالیں گے، یہ سین جو ہے یہ سیٹی کی آواز ہے، اس کو بھی ہم مقصد اپنے اسی مخرج سے اس کو ادا کریں گے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس حوالے سے ہم اس کو پڑھیں گے،
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. سین جو ہے ہم اس کو نرم پڑھیں گے سیصلا، اور صاد جو ہے اس کا مخرج جو ہے یہ آخر کے جو یہ دانت ہیں ان کے ساتھ ہی ہے اس کا مخرج جو ہے، اور لام جو ہے اس کو ہم نرم پڑھیں گے. نون جو ہے اس کے ساتھ الف جو ہے نارن، نار ایک الف جتنا اس کو کھینچیں گے، یہ حمزہ ہی ہے. نارن، را کے اوپر ڈبل زبر ہے، اور ہم اس کو اتنا موٹا بھی نہیں پڑھیں گے اور باریک بھی نہیں پڑھیں گے. سیصلا نارا ذات لہب، اور ہم سے اس کو ڈبل اس کے اوپر زبر ہے، اس کو مقصد زیادہ بھی موٹا نہ ہو اور باریک بھی نہ ہو. ذا جو ہے ذا اس کا مخرج ہم ایسے نکالیں کہ نہ یہ ضاد سمے ضاد پڑھا جائے نہ غا پڑھا جائے، یہ ذال جو ہے یہ اپنے ہی مخرج سے ہی ادا ہوگا. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. آگے لام جو ہے اس کو ہم نرم پڑھیں گے، ہا جو ہے یہ حروف ہلکی ہے، اور با جو ہے با یہ زبان جو ہے ہماری جب ثنایا علیہ جو ہے ہمارے جو آگے کے دو دانت ہیں اس کو جب ٹکرائے گی تو یہ با کا جو مخرج ہے وہ نکلے گا. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے درمیان کا جو خلا ہے اس کے واو کا مخرج ہے. وامرا، یہ جو حمزہ ہے یہ الف جو ہے یہ خاموش ہے. وامرا میم کے اوپر جو ہے جزم ہے. وامرا وامرا، اور یہ یہاں پہ جو الف ہے یہ را کے آگے جو ہے اس کے اوپر زبر ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ہا جو ہے یہ ہمارا حروف حلقی ہے، یہ حلق کا درمیان والا جو حصہ ہے وہاں سے اس کا مخرج ہے، اور میم جو ہے آگے مشدد ہے حما، اور ہا کو جو ہے ہم میم کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے لہو حمالۃ الحطب. یہ تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے اور آگے جو لام ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ہم اس انداز میں پڑھیں گے حمالۃ الحطب. اور ہا جو ہے اس کو ہم حلق کے درمیان سے پڑھیں گے، اور طا جو ہے اس کو ہم اس کے اپنے مخرج سے پڑھیں گے، اور با جو ہے یہ بھی اپنے مخرج سے ادا ہوگا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. یہ فا جو ہے فا اس کو ہم اپنے ایک اس کو نرم پڑھیں گے، اور جیم جو ہے یہ اس کے آگے یا ہے یہ اس کے اوپر جزم ہے، اس کو بھی ہم بالکل باریک پڑھیں گے. فی جیدہا دال جو ہے اس کو بھی ہم نرم پڑھیں گے. آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، یہ حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوگا. اس کے آگے جو ہے دوسری ہا، یہ ہا جو ہے یہ دو آنکھوں والی ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ حلوے والی ہے، یہ حلق کے درمیان سے نکلے گی. لام جو ہے اس کو ہم تو اس کے اوپر ڈبل پیش ہے، ایک سیدھا پیش ہے ایک الٹا پیش ہے. آگے میم جو ہے مشدد ہے تو اس کو ہم لام کو میم کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے. پھر اس کے آگے نون جو ہے یہ اس میں غنہ ہے، اور پھر آگے جو میم ہے وہ مشدد ہے. پھر ہم یہ پہلی میم من والی اور یہ مسد والی میم جو ہے اس کو ہم تشدید کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فی جیدہا حبل من مسد. اور آخر میں جو دال کا مخرج ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس کا بھی آتا ہے کہ آخر میں لفظ ہے کیا؟ مسد. مسد، کیونکہ دال جو ہے اس کے نیچے ڈبل زیر ہے اور یہاں پر ہمارا وقف ہو رہا ہے، ہماری صورت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فی جیدہا حبل من مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ قاف جو ہے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. قاف. قل. قل
اعوذ، جیسے قل اعوذ ہے، اسی طریقے سے قاف قل هو اللہ، یہ جو ہا ہے یہ حروف حلقی ہے۔ وا جو ہے لام کے ساتھ ہم اس کو تشدید کریں گے، اور لام جو ہے اس کے اوپر کھڑا جو ہے، یہ مقصد ایک الف جتنا ہم اس کو، یہ اس کی زبر ہے، یہ کھڑی زبر جو ہے ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے۔ قل هو اللہ احد، اس طریقے سے ہم کھینچیں گے، اتنا زیادہ بھی لمبا نہ ہو جائے، مقصد جو آسانی سے مقصد وہ ہم پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد، اسی طریقے سے ہم یہ پڑھیں گے اللہ الصمد۔ اب حمزہ جو ہے اس کے اوپر الف ہے، اب لام جو ہے اللہ، ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے اللہ، اور اس کو بھی ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے الصمد۔ ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اور صاد یہ اس کے ساتھ ہم اس کو تشدید کریں گے اللہ الصمد صمد۔ اور دال جو ہے جب ہم اس کو وقف کریں گے تو دال کا بھی مخرج جو ہے وہ آنا چاہیے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد لم یلد، لام جو ہے اس کو بھی ہم نرم پڑھیں گے، یا جو ہے اس کو بھی نرم پڑھیں گے یلد، اور دال جو ہے اس کا بھی مخرج آنا چاہیے ولم یولد ولم، واؤ کا الگ سے مخرج ہے، لام کا الگ سے ہے، ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ہا جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا اس کو غنہ کریں گے ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ یہ ڈبل واؤ کے اوپر ڈبل زبر ہے، اس کو ہم مقصد آگے حروف حلقی ہے تو اس حوالے سے ہم روانی کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس حوالے سے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب اس میں حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب کاف جو ہے یہ ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے قل قل اعوذ، یہ حمزہ ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، عین جو ہے وہ بھی حروف حلقی ہے۔ اب ہم اس کو حلق سے نکالیں گے حمزہ حمزہ اعوذ اعوذ، زال کے اوپر پیش ہے، اس کو بڑے نرم مزاج میں پڑھیں گے ہم قل اعوذ برب الفلق، فلق جیسے وہاں تھا کہ سین کی جو ہے وہ تشدید ہونی چاہیے، اس کی آواز آنی چاہیے کہ ہم نے وقف کیا ہے، جو آخری جو ہمارا لفظ ہے وہ کیا ہے، تو یہاں بھی ہم جب ہم وقف کریں گے تو قاف جو ہے اس کا جو لفظ مخرج ہے وہ آنا چاہیے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب یہاں پر یہ حمزہ ہے، جب مقصد یہ حمزہ آ جائے، حروف حلقی آ جائیں تو اس میں پھر ہم جو مقصد غنہ کریں گے، جو ہم اس میں تو وقف کریں غنہ کریں گے وہ ہم نہیں کریں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اگر یہاں حمزہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیسے پڑھتے
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور یہاں پر یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، یہ حمزہ ہے، تو ہم اس کو پھر اس انداز میں پڑھیں گے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب اس میں ہم شر النفا، شین جو ہے را کے ساتھ تشدید کر رہی ہے، اب را جو ہے اس کا مخرج جو ہے یہ اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کے نیچے جو ہے یہ زیر ہے، اس لیے پھر ہم اس کو نرم پڑھیں گے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات فی العقد، کیونکہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے مخرج سے ہی اس کو نکلنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ ہا جو ہے یہ حلوے والی ہا ہے، یہ بھی حروف حلقی ہے، اور یہ آگے یہ دوسری پھر ہا ہے، یہ بھی حروف حلقی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر رکیں گے اور اس کے ساتھ اس کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور ہم یہاں پر جو ہم غنہ کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حروف حلقی آ گئی، جب حروف حلقی آ جائے گا تو پھر وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ہم نے سورۃ ناس جو ہے یہ تجوید کے ساتھ پڑھی ہے۔ اب اس میں جو قل ہے، قل یہ ہم حلق سے نکالیں گے، یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، یہ بھی حلق سے نکالیں گے، عین جو ہے یہ بھی ہم حلق سے نکالیں گے، اعوذ برب الناس، با جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، ہم را جو ہے اس کو تشدید دے کر پڑھیں گے، برب الناس، با بھی مشدد ہے اور نون بھی مشدد ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو سین کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ نکلنی چاہیے بالکل صاف ستھری۔ قل اعوذ برب الناس، جب ہم وقف کریں گے تو سین کی بھی آواز آنی چاہیے، ملک الناس، میم کے اوپر زبر ہے ما، ملکن، اب اس کو ہم نرم پڑھیں گے، اب لام کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو بالکل نرم کر کے پڑھیں گے، ملک الناس، اور جو کاف ہے یہ حلق کے بالکل قریب سے ہی، منہ کے جو قریب ہے وہاں سے یہ نکلے گی کاف، کیونکہ وہ بڑا قاف ہے، یہ چھوٹی کاف ہے، اس کو ہم زیادہ جو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، نرم کر کے پڑھیں گے، اور نون جو ہے یہ مشدد ہے، کناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اب یہ لام جو ہے اس کے اوپر کھڑی جو زبر ہے اس کو ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے، الہ الناس، اور جو ہا ہے یہ ہمارا حروف حلقی ہے، اس کو ہم حلق سے نکالیں گے، اور جو ہا ہے نون مشدد ہے اس کے ساتھ یہ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، الہ الناس، من
شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور شین جو ہے را کے ساتھ ہم اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ واو جو ہے جو ہمارے دونوں ہونٹ ہیں اس کے درمیان کا جو حصہ ہے ادھر سے یہ واو کا مخرج ہے، ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ بالکل گول ہو جائیں گے۔ وسواس الخناس، اور جو خا ہے یہ بھی حروف ہلکی ہے، نون مشدد ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو تشدید کریں گے، خناس خناس۔ الذی الذی، یہ جو ہمیں الف نظر آ رہا ہے یہ جب ہم اس کو وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اور جب ہم وقف نہیں کریں گے تو سین جو ہے یہ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اگر ہم وقف کر دیں گے تو یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گی، الذی الذی الذی، لام جو ہے ہم نرم پڑھیں گے، جو یہ زال ہے اس کو بھی ہم، اس کے نیچے زیر ہے اس کو بھی ہم نرم پڑھیں گے، یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔